بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. حسین منی وأنا من الحسین. عزیزان محترم، بزرگ سامعین کرام، پیغمبر اکرم کا یہ بہت ہی مشہور و معروف جملہ جس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. کل اس جملے کے ضمن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان ہوئی کہ رسول کا یہ جملہ اس لیے نہیں تھا کہ حسین رسول کے نواسے ہیں، بلکہ رسول کا جملہ اس لیے تھا کہ جس دین مبین اسلام کو لے کر پیغمبر اسلام آئے تھے اور جس دین کو بچانے کے لیے پہنچانے کے لیے انبیاء کرام نے اتنی جانفشانی کی تھی، اتنی صعوبتیں برداشت کی تھی، اسے حسین ابن علی نے صحرائے کربلا میں بچا لیا. اپنا گھر بار قربان کر دیا، بچے قربان کر دیے، اولاد قربان کر دی، لیکن دین اسلام کو حیات دے دی. اور اگر دیکھا جائے تو یہ کربلا یہ ہماری زندگی کی بقا کی علامت ہے. جو آج ماحول ہے، جو آج حالات ہیں، ہر طرف ہر انسان یہ چاہتا ہے ہمارا وجود ختم ہو جائے، ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں، ہمارا نام و نشان نہ ہو. لیکن کسی بزرگ نے بہت خوبصورت جملہ کہا، اگر ہمیں مٹنا ہوتا تو ہم کربلا میں مٹ جاتے. جب تم ہمیں کربلا میں نہ مٹا سکے تو پھر اب ہمارے وجود کو تم مٹا نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمارا وجود
کسی ایسے ویسے کے ہاتھ میں نہیں ہے، وقت کے امام کے ہاتھ میں ہے۔ اور جس کا نگہبان، جس کا سرپرست وقت کا امام ہو، اس قوم کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ میں نے کل آپ کے سامنے ایک جملہ کہا کہ کربلا، ہر اعتبار سے آپ کربلا کے بارے میں سوچئے، صرف مظلومیت امام حسین کو کربلا میں نہ دیکھیں۔ آپ لوگ تھوڑا سا اور آگے آ جائیے، تھوڑا سا۔ جزاک اللہ، سلامت رہے۔ ایک نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حیدری۔ تسبیح کے دانے جب ملے ہوئے ہوں تو زیادہ خوبصورت لگتے، اور جب بکھرے بکھرے ہوں تو خوبصورت نہیں لگتے۔ تو یہ کربلا، فقط ایک رخ سے کربلا نہ دیکھیں کہ کربلا میں ہم نے کیا دیکھا، مظلومیت امام حسین علیہ السلام، نہیں، کربلا کو ہر رخ سے دیکھیے۔ کربلا میں آئیے تو دیکھیے کہ توحید کی جلوہ نمائیاں کربلا میں کیسے پائی جاتی، خدا کا وجود، خدا کی معرفت کربلا میں کیسے دکھائی دیتی۔ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ سامنے بیٹے کی لاش رکھی ہو اور ماں سجدہ شکر کر رہی ہو؟ ہے ممکن؟ بچہ خون میں نہا کے آیا ہو اور ماں یہ کہہ کر واپس کر دے کہ وہیب جب تک سر و تن میں جدائی نہ ہو مجھے میرے پاس نہ آنا، جذبہ کہاں ملے گا کربلا کے علاوہ؟ ہم نے کربلا میں توحید کی جلوہ نمائی نہیں دیکھی کہ جہاں ایک طرف برستے تیر ہیں، جہاں ایک طرف تلوار ہے، نیزے ہیں، لیکن دوسری طرف کیا ہے؟ سجدہ شکر ہے۔ اس لیے کہ اگر جہاں پہ چند عورتیں جمع ہو جائیں وہ خاموش رہ جائیں تو یہ معجزے سے کم نہیں ہے۔ تو آپ میری طرف متوجہ رہیں، کافی ہے۔ ہاں، بات کریے اتنے انداز میں کریے کہ آواز میرے کانوں تک نہ آئے تاکہ میں ڈسٹرب نہ ہوں، باقی آپ بات کریے۔ تو کربلا واحد ایک ایسی جگہ ہے، توجہ رکھیے گا، کہ اگر ہم دیکھیں تو وہاں ہمیں توحید کی جلوہ نمائی دکھائی دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا توحید سے الگ نہیں ہے۔ کربلا توحید سے الگ نہیں ہے۔ کیسے؟ توحید کا کلمہ توحید کیا ہے؟ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، یہی ہے نا کلمہ؟ اب اس کلمے کو الگ کریے، لا الہ کوئی خدا نہیں، یہی ہے نا؟ لا الہ کوئی خدا نہیں، الا اللہ سوائے اس خدا کی، یہی کلمہ توحید ہے نا؟ دیکھیں کہ کلمہ توحید کا کربلا سے کیا رابطہ ہے، توجہ رکھیے گا۔ کلمہ توحید لا الہ، شروع میں انکار، کوئی خدا نہیں، الا اللہ سوائے اس خدا کے، پھر اقرار، یعنی پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا کی ابتدا کیا ہے؟ کربلا کی انتہا کیا ہے؟ آپ دیکھیے کربلا کی ابتدا کا نام ہے انکار بیعت یزید۔ ربط دیکھیں کربلا کا توحید سے۔ کربلا کی ابتدا کا نام ہے انکار بیعت یزید، کربلا کی انتہا کیا ہے؟ سجدہ آخر حسین، یہی ہے کربلا نا؟ اب کربلا کو توحید سے ملا کے دیکھیں، یعنی جو لا الہ ہے وہی انکار بیعت یزید ہے، جو الا اللہ ہے وہی سجدہ آخر حسین ہے، الگ نہیں ہے۔ کربلا ہی توحید ہے، توحید ہی کربلا ہے۔ بلکہ اگر میں ایک جملہ کہوں کہ جب جب اسلامی معاشرے میں انسان خدا کو بھولنے لگتا ہے تب کربلا وجود میں آتی ہے۔
اگر کربلا خدا یاد ہو تو پھر کربلا وجود میں نہ ہے. کربلا کو بھولنے کا نتیجہ ہے کہ یہ کربلا، خدا کو بھولنے کا نتیجہ ہے کہ یہ کربلا وجود میں آئی. اور جب وجود میں آئی تو پھر سرکار سید الشہداء نے اپنے باوفا ساتھیوں کے ساتھ سب کچھ قربان کر کے کلمہ توحید کو بچا دیا. اور بھی خدا نے جو اجر دیا ہے وہ اتنا باکمال ہے کہ میرے بندے، جب میں نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے بلایا ہے تو دن میں کم سے کم 5 مرتبہ بلایا ہے، لیکن جب تیرا تذکرہ کروایا تو کائنات کے ذرے ذرے سے اگر انسان سن سکتا ہے سنے تو بس ایک ہی آواز آتی ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. یہ جزا ہے امام حسین کے کام. معمولی لوگ نہیں ہیں اصحاب وفا. کسی کے بارے میں حسین ابن علی کا یہ کہہ دینا انی لعالم اصحابا اوفا ولا خیر من اصحابی، کہ دیکھو میں نے اپنے اصحاب سے زیادہ باوفا اور اچھے اصحاب کسی کے نہیں دیکھے. یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین نے اپنے نانا کے بھی اصحاب دیکھے ہیں، اپنے بابا کے بھی اصحاب دیکھے ہیں. نانا کے اصحاب میں آپ کو کچھ اچھے نظر آئیں گے، کچھ برے نظر آئیں گے. بابا کے اصحاب میں بھی کچھ اچھے نظر آئیں گے، کچھ برے نظر آئیں گے. اب یہیں پہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. لوگوں کا اعتراض ہے ہم پر کہ ہم صحابہ کی توہین کرتے ہیں. آپ نے بھی سنے ہوں گے نہیں ساری باتیں. لوگوں کا اعتراض ہے یہ ہم پہ کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے، ہم صحابہ کی توہین کرتے ہیں. توجہ رکھیے گا، ہم صحابہ کی توہین کرتے ہیں. خدا کی لعنت ہو اس انسان پر جو صحابہ کی توہین کرے. توجہ، خدا کی، دوسرے جملے پہ توجہ چاہتا ہوں، خدا کی لعنت ہو اس انسان پر جو صحابہ کی توہین کرے، اور خدا کی لعنت ہو اس انسان پر جو برے کو صحابہ کہے. اس لیے کہ ہم اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہتے نا، ہم تو وہی کہتے ہیں جو محمد نے کہا. اگر محمد نے کہہ دیا اچھا ہے تو پھر اچھا ہے، محمد نے کہہ دیا برا ہے تو پھر برا ہے. اگر محمد اپنی بزم سے کسی کو اٹھا دیں تو تم اسے کہیں بھی لے جاؤ، ہم اسے آنکھوں پہ نہیں بٹھائیں گے، اس لیے کہ محمد نے نہیں بٹھایا. اور اگر محمد کہہ دیں فارس کا رہنے والا ہے لیکن محمد یہ اعلان کہہ دیں السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، تو کہیں سے بھی آنے والا ہو، کتنی دور سے آنے والا ہو، جب پیغمبر نے گلے سے لگا لیا تو ہم بھی گلے سے لگا لیں گے. اس لیے ہم وہی کرتے ہیں جو پیغمبر نے کہا. کون ہیں اصحاب حسین؟ جن کے بارے میں خود حسین ابن علی کہہ رہے ہیں کہ میرے اصحاب سے اچھے کسی کے اصحاب نہیں. کمال کیا ہے ان کا؟ آپ نے جناب نوح کا واقعہ بہت بار سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا. وہ ساری تفصیل میں ادھر جانا نہیں چاہتا. بس اصحاب حسین کی خاصیت. کون ہے اصحاب حسین؟ جب جناب نوح تھک گئے تبلیغ کرتے 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 کرتے، عاجز آ کے خدا سے بد دعا کی کہ یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے، عذاب نازل کر دے. تو کیا کہا خدا نے؟ نوح ایک کشتی بناؤ، ہے نا. نوح نے بھی کشتی نجات بنائی، حسین بھی کشتی نجات ہے. کہا کشتی بناؤ. اب وہ تفصیلات آپ جا کے دیکھیے گا کہ کشتی کیسے بنی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. جب کشتی بن گئی اور لوگوں کو کشتی پہ بلایا گیا کہ آؤ کشتی پہ سوار ہو جاؤ، تاریخ یہ کہتی ہے کہ 80 افراد تھے جو کشتی پہ سوار تھے، جس میں جانور بھی 80. توجہ رکھیے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کشتی کے اندر ہے اس وقت وہ مومن ہے نا. اگر نہ ہوتا تو کشتی میں کیوں ہوتا؟ اس لیے کہ آپ دیکھ لیں جناب نوح کا بیٹا کہا نہیں میں پہاڑ پہ پناہ لے لوں گا. کیا ہوا؟ خود بھی ڈوبا، پہاڑ بھی ڈوبا، خود بھی ڈوب گیا. اچھا یہ بھی ایک عجیب المیہ ہے تاریخ کا کہ جب جب لوگوں نے نبوت سے فرار کیا ہے پہاڑ کو چنا ہے. یہ عجب تاریخ کا المیہ ہے. جب جب نبوت سے فرار کیا، تاریخ آپ دیکھیے گا، آپ اس کے
خود جا کے آپ تلاش کریے گا کہ جب جب لوگوں نے نبوت سے فرار کیا پہاڑ کو پناہ بنایا. نہ جانے کتنی محبت ہے پہاڑوں سے. بیٹے نے بھی کہا پہاڑ مجھے بچا لے گا، لیکن نتیجہ خود بھی ڈوبا، پہاڑ بھی ڈوبا. بہرحال تو یہ جو 80 افراد ہیں کشتی پہ، یہ سب اس وقت تو با ایمان ہے نا، تبھی کشتی میں، ورنہ نہیں ہوتے. لیکن جب طوفان تھم گیا، پہچانے عظمت اصحاب حسین، جب طوفان ختم ہو گیا اور اس کے بعد سب اپنے اپنے جگہ چلے گئے، تو آج تک کیا کسی تاریخ میں یہ آپ کو ملا کہ جو کشتی پہ سوار تھے وہ آخری وقت تک مسلمان تھے؟ توجہ رکھیے گا. ملا آپ کو کہیں تاریخ میں؟ یا آپ کو کہیں ملا وہ کس قبیلے کے تھے، کس خاندان کے تھے، کس گروہ سے ان کا تعلق تھا، ان کے باپ کون تھے، دادا کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کیا تھا، حالت ایمان پر مرے یا نہیں مرے، کسی کے بارے میں کچھ پتا ہے؟ نہیں پتا ہے. بس اتنا پتا ہے کہ اتنے لوگ کشتی نوح میں سوار تھے. اس کے بعد کا نہیں معلوم کہ کشتی ٹھہرنے کے بعد، پار لگنے کے بعد وہ کہاں گئے، کس علاقے میں گئے، کس محلے میں گئے، کس خاندان میں گئے، کس گروہ میں گئے. لیکن ہماری جانیں قربان ہو جائیں اصحاب حسینی پر. 71 اصحاب حسین لے کے کربلا میں آئے تھے. قبیلہ چاہیے وہ بھی مل جائے گا، خاندان چاہیے وہ بھی مل جائے گا، گروہ چاہیے وہ بھی مل جائے گا. کس خاندان سے تعلق ہے، کس قبیلے سے تعلق ہے، کہاں کے رہنے والے، سب مل جائے گا. کہ یہی تو ذات حسین کا کمال ہے. حسین خود بھی روشن ہے، 72 کو آفتاب بنا دیا. خود بھی روشن ہے، 72 کو بھی آفتاب بنا دیا. لیکن کوئی یہ معمولی افراد نہیں تھے. انی لعالم اصحاب نوف والخیر من اصحابی. میرے اصحاب سے زیادہ باوفا کسی کے اصحاب نہیں تھے. سوچئے ان کا کمال کیا تھا. سورہ توبہ میں خدا کہتا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم بان لهم الجنہ. اللہ نے مومنین سے ان کے نفوس، ان کی جان کو جنت کے بدلے خرید لیا. پہچانے اصحاب حسین کون ہیں؟ کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے. اب ماشاءاللہ سے آپ میں جوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ جو ہے وہ تجارت کے ماہر، تجارت کرنے والے ہوں گے، تو آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ بازار تجارت کا ایک قانون ہے کہ بازار تجارت میں کوئی آپ کو ایک ایسا آدمی نہ ملے گا جو یہ کہے کہ ہمیشہ ہمیں فائدہ ہوا ہے. ایسا نہیں ہوتا نا، کبھی آپ کو نقصان ہو گیا، کبھی آپ کو فائدہ ہوا. یہ ہے تجارت، یہی ہے نا. تو جہاں ایک طرف کسی کا فائدہ ہے تو کسی دوسرے کا نقصان. اب آپ سوچئے، سب سے اچھا بزنس مین، تاجر، جو آپ کہہ لیجئے، سب سے اچھی تجارت کرنے والا انسان وہ ہے جو اپنی قیمت مال کی نہ لگائے. توجہ رکھیے گا، جو قیمت مال کی نہ لگائے بلکہ خریدار کی لگائے. جو خریدار کو دیکھ کے اپنے مال کی قیمت لگائے. اب بتائیے، خریدار ہے خدا، خریدار ہے خدا، اور جو چیز بک رہی ہے وہ نفس حسین ہے. اب بتائیے نفس حسین کی قیمت کیا ہو؟ نفس حسین کی قیمت کیا ہونی چاہیے؟ جبکہ امام علی کہتے ہیں کہ ایک مومن کی سب سے کم قیمت یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو جنت کے بدلے بیچ دے. تو اس کے مطلب حسین کے نفس کی قیمت جنت نہیں ہو سکتی. اس لیے جو زمین پہ بیٹھ کے اپنے اصحاب کو جنت میں مقام دکھا دے وہ اپنے نفس کا سودا جنت سے نہیں کرے گا. نفس حسین کی قیمت کیا ہے؟ پوری تاریخ کو سمیٹ کر 2 جملے اگر میں آپ کے سامنے کہوں کہ تاریخ بشریت میں فقط 2 ہی شخصیت نظر آئی ہیں جنہوں نے اپنے نفس کا سودا کیا ہے تو اعلیٰ قیمت پر. ایک باپ ہے، دوسرا بیٹا ہے. ایک باپ ہے، دوسرا بیٹا ہے. باپ نے شب ہجرت بستر رسول پر سو کے جب اپنے نفس کا سودا کیا تو کہا دیکھو ہمارے نفس کی قیمت رضائے پروردگار کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتی.
اور جب بیٹے نے سودا کیا ہے تو صحرائے کربلا میں روز عاشورہ اپنے نفس کی جب قیمت لگائی ہے تو خدا اعلان کرتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹ آ، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ یعنی باپ اور بیٹے نے اگر اپنے نفس کا سودا کیا ہے تو مرضی پروردگار سے کیا ہے۔ نفس کی قیمت کیا ہے؟ مرضی پر۔ اب آپ سے ایک سوال، آپ یہ بتائیں کہ علی کے نفس کی قیمت اگر دنیا میں کوئی یہ چاہتا کہ علی کے نفس کو خریدے تو کیا خرید سکتا ہے کوئی؟ کیوں نہیں خرید سکتا؟ اس لیے کہ آپ کہیں گے کہ جو بھی خریدے گا وہ قیمت کیا لگائے گا؟ یا دنیا لگائے گا یا آخرت لگائے گا۔ دو ہی چیز ہو سکتی ہے نا۔ اگر بہت صاحب کمال ہے، بہت صاحب اختیار ہے تو دو ہی قیمت لگائے گا، یا دنیا یا آخرت۔ دنیا علی کے نفس کی قیمت ہو نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کے معیار سے بہت پست ہے۔ دنیا علی کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ آخرت علی کی قیمت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان خود خرید سکتا ہے اس کے لیے بیچے کیوں؟ پھر علی کے نفس کی قیمت کیا ہے؟ اب آپ سوچئے کہ جسے نہ دنیا کی ضرورت ہو، جسے نہ آخرت کی ضرورت ہو، اسی کو بے نیاز کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ علی کا کرم ہے کہ بے نیازی رکھنے کے باوجود اپنی زندگی میں، اپنی نماز شب میں علی نے ایک بیٹے کو مانگا ہے کہ میرے معبود مجھے ایک بیٹا دے دے جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے۔ تو اب آپ سوچئے جس بیٹے کو علی نے نماز شب میں مانگا ہے وہ دنیا سے بھی بلند ہے، وہ آخرت سے بھی بلند ہے۔ اس باکمال شخصیت کا نام ہے عباس۔ سے بے سالار حسینی و آواز بلندر سلوار۔ اتنی باکمال شخصیت۔ اب جو میں نے کہا کہ اصحاب حسین کو پہچانے کون ہیں، کہ جنہوں نے اپنے نفس کی جو قیمت لگائی ہے کوئی معمولی قیمت نہیں لگائی۔ حسین ابن علی کہتی ہیں جاؤ، میں نے تم سے اپنی بیعت اٹھا لی، چلے جاؤ۔ کہا نہیں جائیں گے۔ کہا اچھا نہیں جانا چاہتے ہو، اگر شرم آتی ہے تو جاؤ، چراغ کو خاموش کر دیتا ہوں، رات کے اندھیرے میں چلے جاؤ۔ کہا نہیں مولا نہیں جائیں گے۔ کہا اکیلے نہیں جانا چاہتے، ایک ایک بچے کا ہاتھ پکڑو چلے جاؤ، حسین نہیں روکیں گے۔ کہا نہیں مولا نہیں جائیں گے۔ ایک ایک جملہ کہتے گئے، لیکن جب امام حسین نے یہ جملہ کہہ دیا انی لعالم اصحاب الاوفى ولا خیرا، تب اصحاب حسینی نے کہا کہ اب جو ہے وہ خریدار نے قیمت اپنے اعتبار سے لگائی ہے۔ کہا اس جنت میں کیا فائدہ جانے کا جہاں جانے میں آپ کا ساتھ چھوٹ جائے۔ کسی میں اتنا کمال، اصحاب حسینی جیسے آپ برابر سنتے ہیں نا، یہ کرو جنت مل جائے گی، وہ کرو جنت مل جائے گی، ایسا کیا جنت میں، جنت جنت جنت، سنتے سنتے نہیں سمجھے 72 فرقے ہیں، سب کا یہی نعرہ ہے کہ ہم ہی جنتی ہیں، ہے نا؟ کوئی ایک آپ کو گروہ ملے گا جو کہتے ہیں ہم جنت میں نہیں جائیں گے؟ سارا ہم و غم، ساری محنت، ساری کوشش، ساری صحبتیں کس چیز کی ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں؟ یہی ہے نا۔ امام صادق کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتے ہیں مولا یہ بتائیے کہ جنت میں جانے والوں کے صفات کیا ہیں؟ جانتے ہیں امام نے کیا کہا؟ ان لأہل الجنت 4 علامات۔ امام کہتے ہیں دیکھو جنت میں جانے والوں کی 4 صفتیں ہیں، وجہ منبسط، لسان لطیف، قلب رحیم، ید معطیہ۔ کہ یہ 4 صفتیں ہیں جنت میں جانے والوں کی، وجہ منبسط کھلا ہوا چہرہ، لسان لطیف شیرین زبان، قلب رحیم مہربان دل، ید الموتیہ سخی ہاتھ۔
اگر یہ 4 صفت کسی کے اندر پائی جائے تو اسے اپنے آپ کو اہل جنت سمجھنا چاہیے۔ اب آپ سوچئے، معصومین کی روایت ہے کہ ایک مومن کا دوسرے مومن پہ حق یہ ہے کہ جب وہ مومن سے ملے تو مسکرا کے ملے۔ اس لیے کہ آپ دیکھتے ہوں گے نا، معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو زندگی میں کبھی مسکراتے ہی نہیں ہوں گے۔ سردی ہو، برسات ہو، گرمی ہو، ٹھنڈا، کچھ بھی ہو، مر جائے، جی جائے، خوشی غم کچھ بھی ہو، بس ایک ہی ری ایکشن ہے، اب اس چہرہ۔ اپنی پوری زندگی میں کبھی مسکرائے نہیں۔ اب آپ سوچئے، جو انسان معاشرے کو ایک ہنسی نہیں دے سکتا وہ کیا دے گا؟ سوچئے، یعنی ایک ہنسی نہیں دے سکتا وہ کیا دے گا؟ جبکہ معصومین کہتے ہیں کہ صدقہ فقط پیسے سے نہیں نکالا جاتا کہ آپ پیسے سے صدقہ نکالیں، پھر کا صدقہ یہ ہے کہ جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملاقات کرے اور جب مسکرا کے ملاقات کرے تو اسے بھی صدقہ کہتے ہیں۔ یہ بھی صدقہ ہے۔ جب ایک مومن راستے سے جا رہا ہو، آپ کو راستے میں کوئی کانٹا مل جائے، کوئی چیز مل جائے جس سے مومن کو اذیت ہو، تو معصومین کہتے ہیں اسے راستے سے ہٹا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقے کی سب سے کم درجے کی جو قیمت ہے وہ ہے پیسہ۔ انسان کچھ نہیں کر سکتا تو پیسے سے نکالتا۔ تو پہلی صفت کیا ہے؟ وجہ منبسط، کھلا ہوا چہرہ، کہ جب مومن سے ملو تو مسکرا کے ملو، اس کا حال احوال پوچھو، اس کے بارے میں خبر گیری کرو۔ کبھی آپ نے سوچا یہ خداوند عالم نے جو اپنی عبادات کا فلسفہ رکھا ہے کیوں رکھا؟ کہ آپ گھر میں بھی نماز فرادہ نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں نا، نماز تو ہو ہی جائے گی نا، لیکن فرادہ نماز پڑھیں گے تو اتنا ثواب نہیں ہے جتنا جماعت کے ساتھ ہے۔ اور وہ بھی جیسے جیسے دوری بڑھتی جا رہی ہے خدا ثواب بڑھاتا جا رہا ہے۔ محلے کے مسجد میں پڑھو گے ثواب تھوڑا بڑھا، شہر کی مسجد میں چلے آئے جمعہ کی شکل میں، کا ثواب اور بڑھ گیا، شہر سے نکل کے اب تم مکہ پہنچ گئے حج کے موقع پہ، کہا اتنا ثواب ہے کہ تم سوچ ہی نہیں سکتے۔ کبھی آپ نے سوچا کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب تم فرادہ تھے تو اکیلے ہو، جب اپنے گاؤں یا شہر میں ہو تو 100 لوگ ہیں یا 50 لوگ ہیں، جب اس کے بعد جمعے میں آ گئے تو وہی 200 250 ہو گئے، جب خانہ کعبہ آ گئے تو وہی اب 1,00,000 ہو گئے، 1,00,000 ہو گئے۔ یہ فلسفہ بڑھ کیوں رہا ہے؟ کا فلسفہ یہ ہے کہ جب تم 1 سے 10 ہو جاؤ گے، 10 سے 20 ہو جاؤ گے، 20 سے 100 ہو جاؤ گے، جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملے گا، ایک دوسرے کا احوال پوچھے گا، ایک دوسرے کے حالات پوچھے گا، ایک دوسرے کی خبر لے گا، کہا تم خبر پوچھتے جاؤ ہم ثواب بڑھاتے جائیں گے۔ یہ ہے فلسفہ عبادت۔ خدا یہ نہیں چاہتا کہ تم اکیلے مومن بن جاؤ، نہیں، خدا ایسے مومن چاہتا ہی نہیں کہ جسے اپنی فکر ہو۔ خدا چاہتا ہے اپنے ساتھ ساتھ پورے معاشرے کو مومن بناؤ۔ اکیلے مومن بن گئے تو کون سا کمال ہے؟ اکیلے نمازی بن جانا کمال نہیں ہے، اپنے ساتھ ساتھ پورے معاشرے کو نمازی بنا دینا یہ کمال ہے۔ خدا کو ایسے ہی بندے پسند۔ وجہ منبسط، کھلا ہوا چہرہ۔ دوسری صفت لسان اللطیف، شیرین زبان۔ جانتے ہیں نا، اگر سامنے سے ابھی کوئی ایک نیا آدمی آپ کے سامنے آ جائے جسے آپ نہیں جانتے، سوٹ بوٹ میں ایک دم گاڑی سے اترے اندر، تو دیکھنے کے بعد ہر آدمی کو لگے کہ بہت اچھا آدمی، ہاں گاڑی سے آیا ہے، سوٹ بوٹ میں آیا ہے، لیکن کیسے پہچانے کہ اچھا ہے یا نہیں؟ کا انتظار کرو۔ تکلموا تغرفوا، انتظار کرو کہ وہ بولے۔ کیوں؟ اس لیے فإن المرء مخبوء تحت لسانہ، ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ انتظار کرو کہ وہ بولے، جب وہ بولے گا تب پتہ چلے گا اس کا ظاہر جو ہے وہی اس کا باطن ہے، یا ظاہر الگ ہے باطن الگ ہے۔ اس لیے جب زبان کھلتی ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ سامنے والے کے اندر کیا پایا جاتا ہے۔ لسان اللطیف، انسان کی پہچان علامت کیا ہے؟ زبان۔ اب آپ سوچئے، یہی زبان ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اس سے اپنے لوگوں کو قریب کر لیں،
اور یہی زبان ہے، اگر آپ چاہیں تو اس سے لوگوں کو دور کر دیں۔ یہ زبان وسیلہ ہے خدا سے رابطے کا، یہ زبان وسیلہ ہے اپنا رابطہ خدا سے مستقیم کرنے کا۔ آپ بتائیں جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی ایک ایسا ہے جو خدا سے کچھ نہ مانگے؟ ہے کوئی؟ میں آپ جو بھی، ہر آدمی خدا سے مانگتا ہے نا، اور جو نہیں مانگتا اسے خدا پسند بھی نہیں کرتا۔ اس لیے کہ خدا کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تیار ہوں جواب دینے کے لیے۔ مجھے وہ بندے پسند نہیں جو مجھ سے نہیں مانگتے۔ کس بات کی اکڑ ہے؟ کیا مجھ سے زیادہ قوی ہو؟ آؤ میری بارگاہ میں، مجھ سے نہ مانگو گے تو کس سے مانگو گے؟ لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہم پوری دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، قادر مطلق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ان سے کیوں مانگتے ہو جو دینے کے بعد تمہیں نیلام کر دیں، برباد کر دیں، بے عزت کریں؟ مجھ سے مانگو، میں عطا بھی کروں گا، عزت کو بچا بھی دوں گا۔ لسان اللطیف، شیرین زبان۔ ہر آدمی مانگتا ہے نا، کوئی اولاد مانگ رہا ہے، کوئی جاب، کوئی نوکری، کوئی تعلیم، کوئی ایجوکیشن۔ ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے خدا سے کچھ نہ کچھ مانگتا ہے۔ کوئی جنت مانگتا ہے کہ جنت دے دے، جنت دے دے۔ لیکن اہل بیت نے ہمیں بتایا کہ خدا سے کیسے مانگا جاتا ہے، خدا سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے مانگو۔ امام سجاد علیہ السلام، دیکھیں ہم بھی اللہم صلی اللہ علیہ، ہم بھی خدا سے جنت مانگتے ہیں، خدا مجھے جنت دے دے۔ امام بھی جنت مانگتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ سلیقہ مانگنے کا ہمیں اہل بیت نے سکھایا کہ خدا سے مانگو تو کیسے مانگو۔ کیا کیا امام نے دعا؟ یہ نہیں کہا کہ مجھے جنت، ڈائریکٹ جنت دے دے، مانگا جنت ہی، لیکن طریقہ دیکھیں مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ کہ میرے معبود اگر تو مجھے میرے عمل کی وجہ سے جہنم میں ڈال دے گا تو کون خوش ہوگا؟ کہ تیرا دشمن شیطان۔ جملے پہ غور کریے، میرے معبود اگر میرے عمل کی وجہ سے تو مجھے جہنم میں ڈالے گا تو کون خوش ہوگا؟ کہ تیرا دشمن شیطان۔ لیکن اپنے کرم کی وجہ سے اگر تو مجھے جنت میں ڈالے گا تو کون خوش ہوگا؟ سلیقہ دیکھیں مانگنے کا۔ جب جہنم کی بات کی ہے تو اپنے عمل کا حساب کیا، میرے عمل کی وجہ سے، لیکن جب جنت کی بات کی ہے تو خدا کے کرم کی بات کی ہے۔ یعنی امام ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں اپنے عمل پہ ناز نہ کرنا، جب تک خدا کا کرم شامل حال نہ ہو جنت ملنے والی نہیں ہے۔ عمل پہ ناز نہ کرنا، کہہ رہے ہم سے بڑا عامل کون ہے، ہم تو صبح سے رات تک مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، ہم سے تو قرآن چھوٹتا نہیں۔ عمل پہ ناز نہ کرو، تم سے زیادہ شیطان نے سجدے کیے تھے۔ خدا کثرت عمل کو نہیں دیکھتا، کیفیت عمل کو دیکھتا ہے۔ کہ میرے معبود اگر تو میرے عمل کی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈالے گا تو کون خوش ہوگا؟ کہا تیرا دشمن شیطان۔ لیکن اگر اپنے کرم کی وجہ سے تو مجھے جنت میں بھیجے گا تو کون خوش ہوگا؟ کہا تیرا حبیب محمد۔ اور اس کے بعد جو جملہ کہتے ہیں امام، کہا میرے معبود میں جانتا ہوں تجھے شیطان کی خوشی پسند نہیں ہے، محمد کی خوشی پسند ہے۔ مانگا تو جنت ہی نا، لیکن انداز کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ اور یہ جنت دو صفتیں اور ہیں، وہ کل بیان کروں گا انشاءاللہ، کہ لسان اللطیف، قلب رحیم اور ید موتیہ، یہ جنت میں جانے والوں کے صفات۔ سوچیے کتنے باکمال ہیں صحابہ حسینی، کہ حسین سرزمین کربلا پہ بیٹھے ہیں، شب عاشور حبیب وہ جنت میں تمہارا مقام، زہیر وہ جنت میں تمہارا مقام، سعید وہ جنت میں تمہارا مقام، اگر جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ لیکن کوئی حسین کے پاس سے گئے، آقا اس جنت میں جا کے کیا کریں گے جہاں جانے میں آپ کا ساتھ چھوڑ دیں؟ اللہ آج 2 محرم
تاریخیں یہ کہتی ہیں آج کے دن 2 محرم کو حسین سرزمین کربلا پہ وارد ہوئے۔ جانتے ہیں حسین کربلا کیوں گئے؟ حسین کربلا نہیں جا رہے تھے، حسین کوفے جا رہے تھے۔ کوفے والوں نے خط لکھا تھا نا کہ مولا ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آئیے کوفہ آ جائیے، ہمیں آپ کی ہدایت کی ضرورت ہے۔ تو حسین مہمان بن کے کہاں جا رہے ہیں؟ کوفہ۔ لیکن راستے میں ہر کے لشکر نے حسین کو گھیر کے کہاں لے آیا؟ کربلا۔ آپ جانتے ہیں جب ہمارے ہاں کوئی مہمان آتا ہے تو کچھ رسومات ادا کیے جاتے ہیں۔ حسین کو مہمان بنا کے بلایا تھا نا کوفے والوں نے۔ جب ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو رسم یہ ہے کہ جب مہمان آئے تو اس کے استقبال میں آگے بڑھو۔ تو جب حسین کو مہمان بنا کے بلایا تھا تو حسین کا استقبال کرنا چاہیے تھا نا۔ لیکن ہم نے کیا دیکھا استقبال کیسے ہوا کہ کربلا پہنچنے سے پہلے ایک شخص حسین ابن علی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے مولا لگتا ہے کوئی باغ آنے والا ہے، پیڑ دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن جب حسین نے کہا کہ نہیں ذرا غور سے دیکھو، اور وہ لوگ جب قریب ہوئے تو کہا نہیں مولا پیڑ نہیں ہیں، یہ تو نیزے اور شمشیر ہیں جو لوگوں نے بلند کر رکھی۔ سوچیں جہاں مہمان کو استقبال کیا جاتا ہے وہاں حسین ابن علی کا استقبال شمشیر اور نیزوں سے کیا جاتا ہے۔ اللہ، جب ہمارے گھر مہمان آتا ہے تو کیا کریں گے؟ آپ سب سے پہلے پانی لے جا کے رکھتے ہیں نا، اس کی پذیرائی کریں گے، پانی دیں گے، کھانا دیں گے، جتنا اپنے آپ سے آپ کے مطابق ہے آپ اس کا احترام کریں گے۔ حسین مہمان بن کے کوفے آ رہے تھے نا، تو احترام تو یہ تھا کہ حسین کو پانی دیا جائے۔ لیکن عبید اللہ نے عمر سعد کو خط لکھا اور اس خط میں لکھتا ہے لا یذیق منہ قطرہ، کا دیکھ جیسے ہی میرا خط تجھے ملے حسین اور آل حسین کو ایک قطرہ پانی نہیں ملنا چاہیے۔ آپ سوچیں چھوٹے چھوٹے بچے التش 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 کی سب ہے، ہائے پیاس مارے ڈالے، ہائے پیاس مارے ڈالے۔ 2 محرم عزیزوں، حسین سرزمین کربلا پہ پہنچے۔ ابھی جیسے ہی گھوڑا رکا ہے کہ ایک مرتبہ تیز ہوا چلی، خاک کربلا حسین کے رخسار پہ لگی۔ فوراً بہن بھائی کے قریب آئی، بھیا یہ زمین اچھی نہیں معلوم ہوتی، بھیا کیا ممکن ہے کہ ہم یہاں سے کہیں اور چلے جائیں؟ کہ بہن کیا بات ہے؟ کہ بھیا جب سے آئی ہوں ایک نشیب سے کسی بیوی کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کہ زینب نہیں پہچانا؟ زینب پہچانا نہیں؟ وقت آخر اماں نے وعدہ کیا تھا حسین بیٹا گھبرانا نہیں، کربلا میں یہ ماں تمہیں اکیلا نہ چھوڑے گی۔ اللہ اکبر۔ حسین اپنی بہن کو کیسے سمجھائیں؟ اسی لیے پوچھتے ہیں بتاؤ اس کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا شت فرات، کسی نے کہا نینوا، کسی نے کہا زریہ، کسی نے کربلا۔ کیا حسین کو نہیں پتا کہ یہ زمین کربلا ہے؟ پھر پوچھ کیوں رہے ہیں؟ تاکہ بہن کے دل کو تھوڑا قرار آ جائے۔ آپ کی بھی بہنیں ہیں نا، آپ سوچیں بہنیں بھائی سے کتنی محبت کرتی ہیں، اور اگر بھائی حسین جیسا ہو تو سوچیں بہن کیسی ہو۔ اللہ اکبر۔ 60 درہم میں زمین خریدی، عظمت پہچانے اپنی، بنی اسد کو ہدیہ دیا، ایک شرط رکھی، کہا دیکھو
جب بھی میرا کوئی زائر آئے تو اسے بغیر پانی پلائے واپس نہ کرنا. یعنی جو خود 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا اسے اپنے زائروں کا اتنا خیال ہے کہ اگر وہ زیارت کے لیے آئے تو پیاسا نہ جائے. عباس خیمے نصب پر جہاں ہمیں آنا تھا وہ منزل آ گئی, خیام نصب ہوئے. مقتل یہ کہتا ہے کہ 2 مرتبہ امام حسین نے خیمے کو دیکھ کے آنسو بہایا. 1-2 محرم کو جب خیمے نصب ہو گئے تو نظر الیہم وبکا ساعتن, حسین نے خیام کو دیکھا اور رونے لگے. اور دوسری مرتبہ جب حسین زخموں سے چور چور ہو کے گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے اور ایک نشیب میں گر گئے اور لوگوں کو پتہ نہیں کہ حسین زندہ ہے یا مر گئے. کسی میں ہمت نہیں ہے کہ وہ حسین کے قریب آئے اور آنے کے بعد پوچھے کہ حسین زندہ ہیں یا حسین مر گئے. تو ایک مرتبہ شمر آگے آیا اور آگے آنے کے بعد کہتا ہے گھبراؤ نہیں, مجھے پتا ہے, ابھی پتا چل جائے گا حسین زندہ ہیں یا حسین دنیا سے گزر گئے. کہا اپنے اپنے گھوڑوں پہ بیٹھ جاؤ اور چلو خیمہ حسین کے طرف چلو. جیسے ہی خیمہ کا نام حسین کے کانوں میں آیا, اب یہ مقتل کہتا ہے حسین نے جسم کی پوری طاقت کو سمیٹ کے ایک مرتبہ کوہنیوں کے بل اٹھے اور شمر سے خطاب کر کے کہتے ہیں دیکھ جب تک حسین زندہ ہے خیام کی طرف نگاہ نہ کرنا. یہ 2 مرحلہ. جزا ربکم خیر الجزا, خدا کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم آل محمد. بابرکت ہے یہ آنسو, قیمت جانیے ان آنسوں کی جو غم حسین میں نکل جائے. اور اگر کسی کی آنکھوں سے نہ نکلے تو اسی فرش پہ دعا کرو پالنے والے میرے دل میں وہ رحم ڈال دے کہ میرے آنکھوں سے اشک آئے. خیمے نصب ہو گئے. جیسے ہی اس سرزمین پہ امام کا رہوار گھوڑا پہنچا ہے نا, رہوار نے قدم آگے نہیں بڑھایا, رک گیا. 2 مرتبہ تاریخ میں امام حسین کے گھوڑے نے قدم آگے نہیں بڑھایا. 1-2 محرم کو جب حسین کا قافلہ سرزمین کربلا پہ پہنچا, اور ایک جب حسین سب سے رخصت ہو کے گھوڑے پہ بیٹھے اور مقتل میں جانا چاہتے ہیں تو گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. حسین کہتے ہیں اس پہ باوفا میں جانتا ہوں تو بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے, لیکن دیکھیے حسین کی آخری سواری. اب حسین تجھے زحمت نہیں دے گا, بس مقتل گاہ تک پہنچا دے. گھوڑے نے اپنے سروں سے سموں کی طرف اشارہ کیا. اب جو حسین نے دیکھا تو کیا دیکھا, ننھی سکینہ سیموں سے لپٹے بیان کر رہی بابا کے گھوڑے جو بھی صبح سے گیا واپس نہیں آیا, میرے بابا کو نہ لے جا. اگر میرا بابا چلا گیا تو میں یتیم ہو جاؤں گی. اور پھر بڑا ایک عجیب سا جملہ امام حسین سے کہا بابا, اے میرے بابا, ایک مرتبہ گھوڑے سے آ کے اپنے سینے پہ سکینہ کو لے ڈالے. بابا میں نے وہ منظر راستے میں دیکھا تھا جب خبر شہادت جناب مسلم ملی. آپ نے مسلم کی بیٹی کو آغوش میں بٹھایا, سر پہ دست شفقت پھیرا, اسے پیار کیا اور ایک جملہ کہا تھا آج سے مجھے اپنا بابا سمجھنا, لیکن اے بابا میں جانتی ہوں آپ کی شہادت کے بعد, ارے میں جانتی ہوں کوئی دست شفقت نہ پھیرے گا, ارے کوئی پیار نہ کرے گا, بلکہ جب بھی بابا کو یاد کروں گی کوئی تماچے مارے گا, کوئی رخسار پہ نیل میں تماچے مارے گا, کوئی کانوں سے گوشوارے چھیلے گا, کوئی دامن میں آگ لگائے گا. اے میرے بابا, ارے آخری مرتبہ اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لو. یہ بابا آخری مرتبہ. حسین جلتی زمین پر لیٹ گئے.
اے میرے مولا اگر لیٹنا ہی ہے تو خیمے میں لیٹ جائیے. کربلا کی جلتی زمین ہے کہ جہاں ایک دانہ اگر گر جائے تو بھن جایا کرتا ہے. آپ سوچیں کتنی تپش ہوگی. آقا خیمے میں لیٹ جائیے. ارے آپ ہی کی بیٹی سکینہ ہے, خیمے میں لے کے چلے جائیں, شاید تھوڑی راحت مل جائے. تو شاید امام حسین سے پہلے سکینہ آواز دیں. میں چاہوں تو اپنے بابا کو خیمے میں لے جا سکتی ہوں اور وہاں اپنے بابا کے سینے پہ سو سکتی ہوں, لیکن میں جانتی ہوں ارے خیمے میں کچھ یتیم بچے بھی ہیں, چھوٹے چھوٹے یتیم بچے بھی ہیں. اگر میں بابا کے سینے پہ لیٹوں گی تو انہیں اپنے بابا کا سینہ یاد آ جائے گا. میں ہاتھوں کو جوڑوں گا, اے سکینہ ارے تمہیں یتیم بچوں کا اتنا خیال ہے, ارے تھوڑی دیر کے بعد جب تم یتیم ہوگی, ارے تم کونے کونے میں بابا کو تلاش کرو گی, بابا کہیں نظر نہیں آئے گا. ارے کوئی محبت سے بات نہ کرے گا بلکہ رخسار. انا للہ و انا الیہ راجعون. بذنب غزائه على لعنة الله على القوم الظالمين. سيعلم الذين ظلموا أيا منقلب ينقلبون. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك